اس کرۂ ارضی پر کوئی جگہ خانہ کعبہ جتنی مقدس اور مرکزیت کی حامل نہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ خانہ کعبہ کا وقار بڑا ہی دلچسپ رہا ہے اور ہزارہ سال گزرنے کے بعد بھی بہت کم لوگوں کو خانہ کعبہ کے متعلق معلوم ہوگا۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کس نے، کب اور کیوں بنایا؟ آج ہم جس کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ قدرتی آفات کی وجہ سے کعبہ کی عمارت میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آپ نے مختلف پہاڑیوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ بہہ گیا، مگر کعبے کی بنیاد قائم رہی۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ معزز ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت معمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت معمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح میں یہ عمارت غائب ہو گئی، مگر اس کی بنیاد باقی رہی، جو کہ کئی سو سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے 97 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ وہ برکت والا گھر انسانوں اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جس میں مقام ابراہیم بھی شامل ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ایک تو اس گھر کی اولیت بیان کی، پھر اس گھر کو مبارک گھر کہا، یعنی یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے اور پوری کائنات میں ہدایت کا مرکز ہے۔ اس گھر کو اولیت کی شان حاصل ہے۔ اس گھر سے برکت پھوٹتی ہے۔ اس گھر سے کائنات اور اہل کائنات کو ہدایت ملتی ہے۔ اس میں کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اس گھر کو رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا اور اسے جائے امان بنایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ اور مکہ معظمہ کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا بنا، اور جو یہاں رہیں ان کو پھل اور رزق عطا کر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر اور غیر مسلم بھی ہو تو میں اسے رزق عطا کروں گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مومن ہو یا کافر، کوئی اس کے گھر کی برکتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ کعبۃ اللہ یا شہر مکہ کا ذکر قرآن مجید کی 33 آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ دوستو، یہ کعبہ کس لیے بنا، کیسے بنا، کب اور کیوں بنا، اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے؟ بہت سی کتب میں یہ دلچسپ واقعہ آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے ہند کی سرزمین پر اتارا تو ابھی تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد ستانے لگی، کیونکہ جنت کی فضائیں اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھیں، اور آدم علیہ السلام کے کان انہیں سن کر مانوس ہو گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو زمین پر اترے، اس لیے حضرت آدم نے اداس ہو کر عرض کیا کہ باری تعالیٰ، طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنا کرتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، وہاں فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھیں اور دل و جان تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، لیکن اب میں تیری وہ آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ آدم، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا ہند سے چلو، اور اس جگہ پہنچایا جہاں آج مکۃ المکرمہ ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی اور اس پر جانور آباد تھے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو کعبہ یعنی بیت معمور آسمانوں پر تھا، عین اسی کے نیچے ایک کعبہ یہاں بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ، تو آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا تو اطاعت کیجیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ دوستو گھر کی تعمیر شروع ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہوئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلوں کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل امین ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ دوستو العربیہ کے مطابق مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا خانہ کعبہ چھت اور دروازے کے بغیر تھا، تب یہ گھر صرف دیواروں پر مشتمل تھا۔ مورخین کے مطابق خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ طبع نامی بادشاہ نے لگایا تھا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ واقعہ بعثت نبوی سے صدیوں پہلے کا ہے۔ الارزوقی نے اخبار مکہ میں ابن جریر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ طبع ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا، اس پر غلاف چڑھایا اور اپنی اولاد میں جرہم کو اس کی وصیت کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا، اس کا دروازہ بنایا اور ایک چابی بھی تیار کی گئی۔ طبع کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا اور یہ پورے دور جاہلیت کے دوران موجود رہا۔ بعثت نبوی اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور تک وہی دروازہ موجود تھا۔ اسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے تبدیل کیا۔ انہوں نے 11 ہاتھ لمبا باب کعبہ تیار کیا جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ خانہ کعبہ کا موجودہ دروازہ احمد بن ابراہیم بدر کے ہاتھوں سے تیار کردہ ہے۔ یہ دروازہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے حکم پر تیار کیا گیا۔ اس پر 280 کلو گرام سونا لگایا گیا۔ اس کی تیاری میں 10,43,000 اور 20 ریال یعنی 3,88,58,000 اور 229 روپے خرچ ہوئے، جبکہ سونا اس کے علاوہ ہے۔ اس کی تیاری میں مسلسل 12 ماہ لگے اور اسے 1398 ہجری میں خانہ کعبہ کی زینت بنایا گیا۔ قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کماتے تھے، لیکن انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال کریں گے۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کے طور پر 6 ہاتھ ایک بالش جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ ایک رکھا تھا۔ چھت کی بلندی 18 ہاتھ تقریباً 12 فٹ تھی۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم ہی رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے، آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ دوستو عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور امام حسین کی شہادت کے بعد بطور احتجاج
یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو المونیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے اور قیمتی پردے لگائے گئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایت پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حتیم، جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق سوال کیا کہ کیا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل ہونے سے روک دیں۔ مزید فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ دوستو، خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کر سکیں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب یہ مقام سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ ناظرین کرام، کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انہیں تعمیر ابراہیمی کے وقت جنت سے جبرائیل امین لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا تھا۔ یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبہ پر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جسے بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ اس کنویں کو کھدوایا تھا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ تقریباً 20 فٹ رکھی تھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے۔
ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے تھے اور آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ چھت پر پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ دوستو، جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بڑا عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد کے خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ ناظرین کرام، تاریخ مکہ میں ہے کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے، عبد الملک بن مروان اموی ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو حتیم کی جانب سے ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد کی تعمیر کا تذکرہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاز نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔